الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہماری سوسائٹی جسے آپ سو کالڈ بڑی ترقی یافتہ سوسائٹی کہتے ہیں صاحب، کہ ہم آج کل ترقی کے بڑے مدارج طے کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا بہت زیادہ شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجیے اگر اجازت ہو کہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہی نہیں ہو گئے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اخلاقی پستیوں کی گھاٹی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کی کسی بھی سیکٹر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پلیوں سے لے کے چوباروں تک، چوباروں سے لے کے چوراہوں تک، آپ کو مختلف محفلوں کے اندر، مختلف پروگرامز کے اندر، مختلف ریسٹورنٹس کے اوپر، ایون سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ہر جگہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم اپنی اخلاقی قدروں سے بہت نیچے اتر کے بات کرنے لگ گئے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے بنیادی طور پہ یہ جو زبان ہے ہماری، اس کا استعمال ہم نے بے دریغ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ہم کسی کے لیے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، کوئی بھی بات کر دیا کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہوتا، اس بات کا ہم خوف سے مکمل طور پہ ماورا ہو چکے ہیں کہ کل بروز محشر ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے ایک دن ہمیں موت آنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، ایک دن ہمیں قبر سے نکالا جائے گا، قبر سے نکالنے کے بعد ہمارا سارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں جو ہے پیش کیا جائے گا، پھر ہم اسے پڑھ کے سنائیں گے، تو ساری وہ جو ریل ہے جو دنیا میں ہم نے ظاہر ہے اس کی بنت کی ہے، وہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنانی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا بالکل خوف نہیں، ہم اس بات سے بھی مکمل طور پہ یوں کہہ لیجیے بے خوف ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے کوئی بھی کسی بھی وقت کام کروا لے، کسی کی بھی کردار کشی کروانی ہے ہم موجود ہیں، کسی کے اوپر بھی لان تان کروانی ہے ہم موجود ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ یعنی آج ہمارے یہاں عالم یہ ہو گیا کہ باقاعدہ جو ہے ٹولے بن چکے ہیں، لوگ ٹیمز کی صورت میں پیسے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، لوگوں کے لیے ویڈیوز بنواتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، لوگوں کے لیے پوسٹ بنواتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرواتے ہیں، غرض کہ آپ جس سے جو چاہیں کام لے لیجئے، پیسوں کے بدلے میں سب لوگ کرنے کو تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کروانے والے ہیں وہ بے خوف ہوئے ہوئے اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے، جو کرنے والے ہیں وہ بے خوف ہوئے ہوئے اپنی آخرت سے، اپنی قبر سے، نہ ان کو اپنی دنیا کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنی آخرت کی پرواہ ہے، نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ مسلمان ہیں، آفٹر آل مرنا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو ایک بے خوفی کا عالم نظر آتا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دندناتے ہوئے کرتے ہیں، بہت ہی بہادر ہو کے کرتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، یہ بات میں جو کرنے جا رہا ہوں آپ سے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس ٹریک پہ ہماری سوسائٹی چل پڑی ہے، جس ٹریک پہ ہم چل پڑے ہیں، جتنے شترے بے مہار ہم ہو چکے ہیں، اس کے نتائج اتنے بھیانک ہیں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مورل ویلیوز جس سوسائٹی میں تباہ ہو جائیں، مورلی جو سوسائٹی کولیپس ہو جائے، جس سوسائٹی کے اندر اخلاقی اقدار صرف نام کی رہ جائیں، پھر اس سوسائٹی کو آپ پھونک دیجئے، اس پہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ہماری زبان پہ ہمیں آج کنٹرول نہیں ہے، غیبتوں کے، بہتان کے ہم نے باقاعدہ کارخانے کھولے ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ اس کی کتنی سخت وعیدیں، اتنی سخت وعیدیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے قرآن کے احکام کو، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو، ایون اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وعیدوں کو مکمل طور پہ فار گرانٹڈ لے لیا، مکمل طور پہ فار گرانٹڈ لے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب چونکہ صحابہ کے ساتھ موجود ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ یعنی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم نے تو وہ بات کی ہے جو اس کے اندر برائی تھی، صاحب ہم نے تو وہ بات کی ہے جو اس کے اندر موجود تھی۔ ذرا سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کو وہ برا جانتا ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، اگر وہ بات جو میں کہتا ہوں میرے اس بھائی میں موجود ہو، بھئی یہی بات ہے نا، آج ہم کرتے کیا ہیں، بھئی اس میں یہ موجود ہے اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ یہی سوال صحابہ کرام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔
یعنی جو بات اس میں تھی، برائی تھی نا، لیکن اس کو بیان کر دیا۔ اچھا، بیان کرنے کا بھی مسئلہ آج کیا ہے ہمارا؟ آج ہم محفلوں تو چھوڑیے نا صاحب، آج تو ہم فوراً موبائل کھولتے ہیں اور ٹھک کر کے ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں، یا کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوا کسی کی کردار کشی کا، کریکٹر اسیسینیشن کا، ہم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو 2-4 لوگوں کے درمیان برائی ہوتی تھی، اب صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ برائی اس میں تھی، لیکن ہم نے اس برائی کا پرچار خود آگے بڑھ کے کیا، ہم اس کے پرچارک بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہو گئی غیبت۔ لیکن وہ بہت سی جگہوں میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی لوگ جانتے ہی نہیں ان کے بارے میں، دیکھا ہی نہیں ہوتا، ملاقات ہی کبھی نہیں ہوتی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ بہتان ان کے سر پر باندھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید بتائی ہے، اتنی سخت وعید بتائی ہے کہ جس کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں، آپ یقین مانیے میری روح کانپ کے رہ جاتی ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو ایک قوم کے پاس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا، جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ جو ناخن ہے نا ہمارے، ان کے ناخن تانبے کے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ یعنی ذرا آپ تھوڑا تصور تو کیجئے، ویژولائز تو کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کا نقشہ ہمیں بتلا رہے ہیں، وہ نقشہ کتنا بھیانک، کتنا دردناک اور کتنا خوفناک ہے، کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اب سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ اب ان 2 جملوں کو آخر صرف اٹھا کر آج پورے معاشرے پر رکھ لیجئے۔ آپ کسی بھی محفل کو، ایک چھوٹی محفل کو اٹھا لیجئے، اور پھر آپ چلے جائیے ایوان بالا تک، آپ چلے جائیے سوشل میڈیا کے کسی بھی ایک پیج سے لے کے آپ کسی بھی ایک ایپ پہ چلے جائیے، آپ فیس بک پہ چلے جائیے، ٹویٹر پہ چلے جائیے، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیے، آپ کہیں بھی چلے جائیے، اس ایک ایپ سے لے کر آپ الیکٹرانک میڈیا تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہی مزاج نظر آئے گا کہ لوگ لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے۔ یا تو ہم یوں کہہ لیجئے نادانستگی میں جو ہے کسی کے پیچھے پڑے ہوئے، یا ہم دانستہ اپنے کسی مقصد کے لیے پڑے ہوئے، یا کسی کے مقصد کو ٹو کر کے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی کسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، پے رول پہ کام کر رہے ہیں تو پیچھے پڑے ہوئے۔ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی اینگل سے آ جائیے، نقصان ہمارا اس میں دنیا کا بھی ہے اور ہماری آخرت کا بھی ہے، یعنی ہماری قبر بھی خراب ہوگی اور خدا نخواستہ ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہذا کوشش کیجئے صاحب، یہ جو تعفن زدہ ماحول ہم نے بنا دیا ہے نا اتنا، ہر طرف ہمیں غیبتیں، ہر طرف ہمیں چغلیاں، ہر طرف ہمیں بہتان تراشی نظر آتی ہے، اور ہر طرف جو ایک تعفن زدہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے، اس تعفن زدہ ماحول کو ختم کیجئے۔ کوئی لیڈر آپ کے کام نہیں آئے گا جس کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا پیرول کے اوپر کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ونس آپ کی سانس بند ہوگی، آپ قبر میں اتار دیے جائیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے، فیس کرنا ہے، آپ نے اکیلے ہی فیس کرنا ہے۔ آپ کو فیس کروانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، سب کچھ اکیلے آپ نے دیکھنا ہوگا۔ جب سب کچھ اکیلے دیکھنا ہے صاحب، حساب کتاب بھی اکیلے دینا ہے، قبر میں بھی اکیلے جانا ہے، حشر میں بھی اکیلے ہونا ہے، تو پھر کاہے کو کسی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیجئے، لوگوں کی غیبتیں نہ کیجئے، لوگوں پہ بہتان تراشی نہ کیجئے، اپنی زندگی کو آسان کیجئے، ورنہ نتیجہ کیا ہے؟ میں آج سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا کے چلا جاؤں گا، میرے بعد کوئی اور آئے گا، وہ سمجھائے گا، مجھ سے پہلے بہت سے لوگ سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھاتے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دینا حساب آپ نہیں ہے، بس جس نے حساب دینے کی فکر کر لی کہ میں نے حساب دینا ہے، یقیناً وہ پھر اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کو بند کر لیتا ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔